ہم نے اپنی مرضی کا انداز اختیار کر لیا عزت حاصل کرنے کا۔ میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معیار عزت قرار دیا ہے وہ تقویٰ ہے۔ قرآن مجید نے جو معیار عزت قرار دیا ہے وہ نہ کسی بڑے کا بیٹا ہونا، نہ کسی اعلیٰ نسل خاندان سے ہونا، یہ بھی وقار کی علامتیں ہیں، لیکن قرآن مجید نے کہا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا اللہ کے نزدیک اس کی عزت زیادہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے۔ اور متقی نماز پڑھنے والے کو نہیں کہتے، متقی روزہ رکھنے والے کو نہیں کہتے، متقی حج کرنے والے کو نہیں کہتے، یہ بھی یاد رکھیں۔ متقی پرہیزگار اس شخص کو نہیں کہتے جو صدقات و خیرات زیادہ کرتا ہے۔ متقی پرہیزگار اس کو کہا جاتا ہے جو گناہوں سے بچتا ہے، جو غلطی نہیں کرتا وہ پرہیزگار ہے، جو گناہ سے حتی الامکان کوشش کرتا ہے بچنے کی وہ پرہیزگار ہے۔ قرآن مجید نے کہا کہ اللہ کی نظر میں اس کی عزت ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بیروپیہ تھا، مداری، روپ بدل بدل کے دکھایا کرتا تھا، بادشاہوں سے انعام لیتا تھا۔ ایک دن اورنگزیب عالمگیر کے پاس آ گیا، کہنے لگا میں روپ بدلوں گا، اگر آپ پہچان نہ سکے تو میں انعام لوں گا۔ آپ نے فرمایا میں کوئی ایسے ویسا بادشاہ نہیں، کہا مجھے دھوکہ دینا مشکل ہے، کہا نہیں میں روپ بدلوں گا۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر بڑے نیک بادشاہ گزرے، بڑے پرہیزگار آدمی، وہ بیروپیہ کہنے لگا میں روپ بدلوں گا، آپ نہیں پہچان سکیں گے۔ فرمایا چل جتنا تیرے اندر زور ہے لگا لے۔ حضرت نے اعلان کیا کہ میں نے فوجی بھرتی کر دیں، 2 ماہ کے بعد ٹیسٹ ہوگا۔ وہ 2 مہینے دوڑتا رہا، رنگ روپ بناتا رہا، آیا ٹیسٹ دینے، 2-3 سپاہیوں کا امتحان لیا، اس کی باری آئی تو 10 روپے دیے، کہنے لگے تیرے آنے جانے کا کرایہ میں نے تجھے پہچان لیا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد جانے لگے سفر پر تو بھکاری آ گئے خیرات مانگنے، اس نے بھی سارے منہ پر سیاہی مال لی، کپڑے پھاڑ لیے، سر کے بال منڈا لیے، بھویں تک کٹا لی، بدرنگ ہو کے آیا، کاسا آگے کیا تو حضرت نے 10 روپے ڈالے، کہنے لگے تیرے آنے جانے کا کرایہ میں نے پہچان لیا ہے۔ کچھ دن گزرے تو ٹیچر کی ضرورت تھی، اس نے مونچھیں بڑی کر لی، داڑھی نکلی لگا لی، سر پہ جنا کیپ پہن لی، ایک شیروانی لے لی اور ہاتھ میں چھڑی پکڑ کے آیا، کہنے لگا میں استاد ہوں، 2-4 بندوں کا امتحان لیا، اس کی باری آئی تو 5 روپے دیے، 10 روپے دیے، کہا تیرا کرایہ میں نے پہچان لیا ہے۔ 2 سال گزر گئے، 2 سال گزر گئے، وہ جب بھی آتا حضرت پہچان لیتے۔ ایک دن سفر پہ جا رہے تھے، بہت بڑا لشکر تھا، جہاد کرنے جا رہے تھے اورنگزیب عالم، تو دیکھا ایک پہاڑی ہے، پہاڑی پہ لوگ جا بھی رہے ہیں آ بھی رہے۔ اورنگزیب عالمگیر پوچھنے لگے یہاں کیا ہے؟ کہنے لگے ایک بابا جی بیٹھے ہیں دعا کرتے، اللہ کے نیک بندے ہیں، گھوڑے سے اترے، بڑی مشکل سے پہاڑی پہ چڑھے، تو میں نے بابا جی کے چہرے پہ نظر ڈالی تو بڑا نورانی چہرہ، کہتے ہیں میں ان کے پاس اتحیات کی حالت میں بیٹھ گیا، میں نے کہا حضور میں جا رہا ہوں جہاد کرنے، دعا کرنا۔ بزرگوں نے ہاتھ اٹھائے، اللہ اس کی مدد فرما، نصیحتیں بھی کر دی۔ کہتے ہیں اب جب میں اٹھا تو 2-4 دینار بطور نذرانہ مصلے کے نیچے رکھے، اور الٹے قدم جب میں غار سے اترا انہوں نے رومال جھاڑا اور اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے آج نہیں تو نے پہچانا، میرا انعام بنتا ہے۔ اورنگزیب کہنے لگا یار تو نے حد کر، بتا تو کیا لے گا؟ اب تو مجھے تیرا تاج چاہیے۔ بادشاہ نے سر کے اوپر سے تاج اتارا، بہروپیے کے قدموں میں رکھا اور کہنے لگے یہ لے، اور یہ تو تیرا مانگنے پر میں نے دیا ہے نا، میں واپس آتا ہوں تو آنا میں اپنی مرضی سے بھی تجھے دوں گا، تو نے اورنگزیب جیسے بندے کو دھوکہ دیا، آنا میں اس وقت بھی دوں گا۔ وہ دے کر بس بات ختم ہو گئی، حد ہو گئی، دے کر کہتے ہیں جب میں پلٹا نا واپس، بہروپیے نے آواز دی بادشاہ ٹھہر جا، تو میں نے پلٹ کے دیکھا تو کہنے لگے یہ اپنا تاج لے جا، اٹھا اور لے جا۔ میں نے کہا 2 سال بیت گئے تجھے محنت کرتے، آج قابو آیا تو لے جاؤں، کہنے لگا لے جا، مسئلہ سمجھ میں آ گیا۔ میں نے کہا مجھے بھی تو سمجھانا، کہتے ہیں وہ پھوٹ پھوٹ کے رویا، اس کی آنکھیں برس پڑی، سیلاب کی طرح آنسو بہ نکلے، تڑپا اور رو کے کہنے لگا بادشاہ میں نے جھوٹ موٹ رسول اللہ کی غلامی اختیار کی تھی، جھوٹ موٹ کی داڑھی، جھوٹ موٹ کی پگڑی، جھوٹ موٹ کا فقر، میں نے جھوٹ موٹ نبی پاک کا لباس پہنا ہے، تو تیرے جیسے بادشاہوں کے تاج میرے قدموں میں آ گئے ہیں، اگر میں سچ مچ رسول اللہ کا غلام بنوں گا تو اللہ کیا کچھ عطا فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا حضرت جی بڑا عالم کون ہوتا ہے، بڑا عالم کون ہوتا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے زیادہ باتیں کرنے کا نام علم نہیں۔ کہا حضور پھر علم کس بات کا نام ہے؟ فرمایا جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے وہ بڑا عالم ہے۔
اس لیے کہ قرآن مجید نے کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے اللہ کے وہ بندے ڈرتے ہیں جنہیں اللہ نے علم عطا فرمایا ہے، وہ ڈرتے ہیں۔ تو عزت کا پہلا معیار، ہم سمجھتے ہیں بڑی گاڑی، نوکر چاکر، آنا جانا، یہ سارے باعث عزت ہیں۔ قرآن مجید نے کہا نہیں، زیادہ تر مخالفتیں حسد کی وجہ سے ہوتی ہیں، حسد بنیادی وجہ ہوتی ہے۔ قرآن مجید نے کہا محبوب تیرے ساتھ جو زیادتی کرتے ہیں، معاذ اللہ بے ادبی کرتے ہیں، حسد من عند انفسہم، ان کے دلوں میں تیرا حسد ہے۔ حسد بنیادی وجہ ہے اختلاف، حسد ہوتا ہے۔ بھائی یاد رکھیں، سمجھیں، غور کریں، عزت درگزر سے ملے گی۔ ایک تو آپ کو عزت عاجزی سے ملے گی، تقوی سے ملے گی، عزت درگزر سے ملے گی، عزت قناعت سے ملے گی، عزت کم بولنے سے ملے گی۔ اور اگر زیادہ عزت لینی ہے اور عزت اتنی لینی ہے کہ چھا جاؤ دنیا میں، اگر چھا جانے کا شوق ہو نا، تو پھر رب فرماتا ہے میرے مصطفیٰ کی غلامی کر لو، پھر میرے نبی کے ہو جاؤ۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، فرمایا تم میرے نبی کے ہو جاؤ، دنیا بھی تمہاری اور دنیا بنانے والا خدا بھی تمہارا ہو جائے گا۔ صبح سے شام تک لوگ اپنے قصیدے اس لیے پڑھتے ہیں کہ انہیں عزت والا کہا جائے اور ان کی عزت کی جائے۔ عزت ایک ایسا لفظ ہے، کوئی جاہو جلال دکھا کے عزت کو چھینتا پھرتا ہے اور کوئی منت کر کے عزت کو مانگتا پھرتا ہے، حالانکہ عزت نہ چھینی جا سکتی ہے نہ مانگی جا سکتی ہے۔ عزت خالصتاً میرے رب کا تحفہ ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔ اب قرآن نے، حدیث نے، کتاب و سنت نے ہمیں حصول عزت کے حقائق بتائے، عزت اور آبرو حاصل کرنے کے طریقے بتلائے ہیں کہ عزت کیسے ملے گی۔ اگر تم باعث عزت زندگی گزارنا چاہتے ہو اور سمجھتے ہو کہ تم باوقار ہو جاؤ، باعزت ہو جاؤ، لوگ تمہارے دل سے تمہاری عزت کریں، تو اس کا طریقہ تمہیں بتایا جاتا ہے کہ عزت ہے کہاں اور لوگ عزت تلاش کہاں کر رہے ہیں۔ پانی دریاؤں سے ملتا ہے، صحراؤں سے نہیں ملتا، اور عزت دنیا داروں سے نہیں ملتی، عزت در مصطفیٰ سے ملتی ہے۔ حضرت سلمان فارسی گورنر تھے، کھانا کھا رہے تھے، دسترخوان بچھا تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے روٹی کا لقمہ دسترخوان پہ گرے اٹھا کے کھا لو، اللہ تمہاری بخشش فرما دے گا۔ دسترخوان صاف ہوتا ہے، روٹی، بڑے گورنر تھے آپ، بڑے بڑے سفیر بیٹھے تھے، وزیر بیٹھے تھے، روٹی کا لقمہ گر گیا دسترخوان پہ، حضرت سلمان فارسی نے سمیٹا، منہ میں رکھا، پھر انگلی مار کے دسترخوان صاف کیا۔ ایک صحابی کان میں کہنے لگے سلمان کیا کر رہے ہو، کیا کر، آپ گورنر ہے، سوچئے تو صحیح، یہ لوگ کیا کہیں گے دنیا دار کے مسلمانوں کو روٹی نہیں ملتی، اٹھا اٹھا کے کھا رہے۔ لیکن جناب سلمان فارسی اعلیٰ الاعلان بولے، کہنے لگے ان 4 5 6 دنیا داروں کے لیے میں اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ دوں؟ میں سر سے پگڑی اتار دی، رونے لگے۔ آپ فرمانے لگے میں مدینے کے بازاروں میں کھجوریں اتارتا تھا، نوکریاں کرتا تھا، یہ جو میرے سر پر عزت کے بال ہیں یہ محمد عربی کے اگائے ہوئے ہیں۔ حضرت بلال آئے جناب عمر سے ملنے، کیسے وہ کسرا بھی آئے تو عمر خاطر میں نہ لائے، پر بلال حبشی دروازے پہ داخل ہوئے تو فاروق اعظم نے کرسی چھوڑ دی، ہاتھ باندھ کے کونے میں کھڑے ہو گئے۔ کالا رنگ ہے، نام بھی لکھنا نہیں جانتے، زمانے میں تعارف کوئی نہیں، حضرت عمر نے ہاتھ باندھا ہے۔ حضرت سیدنا بلال آئے، کہنے لگے امیر المومنین کیا کر رہے ہو؟ فرمایا نہیں چپ کر یار، بازو پکڑا، اپنی کرسی پہ بٹھایا۔ حضرت بلال کہنے لگے حضور میں غلام ہوں، مجھے تو طریقے بھی نہیں آتے ان کرسیوں پہ بیٹھنے کے، میں تو غریب ماں کا بیٹا، غلام باپ کی اولاد، سلیقہ، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت عمر کہنے لگے بلال تھا تو غلام ہی، پر جب سے مصطفیٰ کا غلام بنا ہے تو ہمارا امام بن گیا ہے، اب تو امام ہے رسول اللہ کی امت کا، اب تو امام ہے رسول اللہ کی امت کا۔ فرمایا وہ مجھے دن یاد ہے جب مکہ فتح ہوا تھا، بت ٹوٹ گئے تھے، بڑے بڑے سردار تھے، اور میرے نبی نے فرمایا بلال سے کہو کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذان دے، تو لوگوں نے کہا حضور یہ سارے جل گئے ہیں، کسی اور کی ڈیوٹی لگا دیں۔ حضور نے فرمایا چپ کرو، بدر میں مار کھا کے اذان پڑے تو بلال، احد میں پتھر برسے اذان پڑے تو بلال، تپتے صحراؤں میں پڑے تو بلال، ہر جگہ مار کھائے تو بلال، اور آج اگر اللہ نے عزت دی ہے تو میں لوگوں کو دیکھ کے بلال کو عزت نہ دوں؟ میں بتانا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ کی غلامی میں عزت ہے۔ فرمایا کوئی اوپر نہیں چڑھے گا، ابو بکر بھی نیچے، عمر بھی نیچے، عثمان و علی، طلحہ اور زبیر بھی نیچے،
آج یہ حبشی غلام کعبے کی چھت پہ چڑھے گا اور میں دنیا کو بتاؤں گا کہ اصل عزت اسی کے پاس ہوتی ہے جو رسول اللہ کا غلام ہوا کرتا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا اپنے محبوب کو، فرمایا بشر المنافقین بان لهم عذابا علیما، اے محبوب منافقوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ کیوں عذاب ہوگا انہیں؟ بس پوری امت مسلمہ کے سارے حکمرانوں کو، ان کے طرز زندگی کو اور اس آیہ کریمہ کو ذرا ملاحظہ فرمائیے گا۔ محبوب منافقین کو دردناک عذاب کی بشارت دیں۔ کیوں؟ فرمایا الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں۔ فرمایا یہ ان لوگوں کے پاس عزت ڈھونڈ رہے ہیں، حالانکہ فإن العزت للہ جمیعا، عزت ساری اللہ کے پاس، عزت ساری۔ اور دوسری جگہ پہ قرآن مجید نے کہا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، فرمایا عزت خدا کے پاس ہے، عزت مصطفیٰ کے پاس ہے، اور عزت خدا رسول کو مانگنے والوں کے پاس ہے، ان کو تسلیم کرنے والوں کے پاس۔ حضرت بایزید بسطامی کے پڑوس میں یہودیوں کا پیشوا رہتا تھا، آپ کی مخالفت کرتا، ساری زندگی اس نے مخالفت، یہودی اسے بڑا مانتے تھے، اس سے کوئی غلطی ہو گئی سارے اسے چھوڑ گئے۔ پہلے رئیس اعظم ہوتا تھا، پھر غریب ہو گیا۔ ایک دن حضرت بایزید بسطامی گھر آئے، بچے کے رونے کی آواز آئی، زوجہ سے پوچھنے لگے اس کا بچہ کیوں روتا ہے؟ تو کہنے لگی آپ کو پتہ ہے نا اب لوگ اسے چھوڑ گئے ہیں تو گھر میں دیا نہیں جلتا، بچہ چھوٹا ہے اندھیرے میں روتا ہے۔ رات گہری ہو گئی تو حضرت بایزید نے اپنے گھر سے دیا اٹھایا، اپنے گھر سے دروازے پہ دستک دی، وہ باہر آیا تو جناب بایزید کا انداز کیا ہے؟ اس نے مخالفت کی زندگی بھر، انداز کیا ہے؟ باہر آتے ہی نا آپ فوراً اس کو بولنے نہیں دیا، کہنے لگے او بھائی سن لے، میں پہلے بھی آ سکتا تھا، دیر سے اس لیے آیا ہوں کہ گلیاں سنسان ہو جائیں، لوگ سو جائیں، تجھے اور مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے کہ میں ہوں دوسرا تو ہے، اور تو مجھے اچھی طرح جانتا ہے بایزید وہ نہیں کہ جو نیکی کرے گا اور دنیا کو بتائے گا، میں تیرا راز بھی رکھوں گا۔ اور بچے تو معصوم ہوتے ہیں نا، فرمایا میرے بڑے ہو گئے تیرے چھوٹے ہیں، یہ پکڑ لے دیا گھر میں لے جا، اور میرا وعدہ ہے کسی کو اگلی شام پھر آئی، رات گہری ہوئی تو پھر دروازے پہ دستک، میں باہر گیا، نیا چراغ، نئی بتی، نیا دیا، کہنے لگے دیکھ کوئی نہیں دیکھ رہا، میں اس وقت آیا ہوں جب تنہائی ہو اور تو مجھے جانتا ہے، میں غلط بات بھی نہیں کرتا، یہ دیا رکھ لے۔ تیسرا دن آیا، خودی کہتا ہے میرے صبر کا بندھن ٹوٹ، ان کے معاف کرنے نے ان کی عزت میرے دل میری روح میں بڑھا دی۔ کہتے ہیں جب دروازے پہ دستک دی میں باہر آیا، انہوں نے دیا تھمایا، کہنے لگے دیکھ بھی کوئی نہیں رہا، میں بتاؤں گا بھی نہیں، تیرا راز رکھوں گا۔ کہتے ہیں انہوں نے دیا تو اس یہودی پیشوا نے شور مچانا شروع کیا، کہنے لگا مسلمانوں باہر نکلو، یہودیوں باہر آؤ، عیسائیوں باہر آؤ۔ کیا ہوا؟ کہنے لگا یہ بایزید ہے۔ ساری زندگی اس کو بدنام کرنے کا ہر حربہ استعمال کیا، پر یہ عجیب شخص ہے، یہ پرسوں بھی مجھے دیا دے گیا ہے، آج بھی دے گیا ہے، کل بھی دے گیا ہے، میرے بچے کا رونا بھی اس سے برداشت نہیں ہوا۔ میں تم سب کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میں جھوٹا ہوں، بایزید سچے ہیں، ان کا مذہب بھی سچا ہے، قرآن بھی سچا ہے، اسلام بھی سچا ہے، اور جس مصطفیٰ کا یہ کلمہ پڑھتے ہیں وہ محبوب بھی بڑا سچا ہے۔ کہنے لگے میں تمہیں گواہ بنا کے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ ہم اپنے اپنے معیار بنائے بیٹھے، میری برادری بڑی تو میں عزت والا ہوں، میرا قبیلہ بڑا تو میں عزت والا ہوں، اس شہر میں میرے لوگ بڑے تو میں عزت والا ہوں۔ رسول پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں کھڑے ہو کے صحابہ کے 1,44,000 کے مجمع کو خطاب کیا، اور ان لوگوں کو خطاب کیا جن کے بارے میں فرمایا صحابی کا نجوم، یہ سارے میرے سامنے ستارے کھڑے ہوئے ہیں، ستاروں کو بات دی، اور یہ بھی فرمایا بلغوا انی ولو آیا، اب یہ باتیں لے کے دنیا میں نکل جانا، لوگوں کو بتلانا۔ حضور کیا فرمایا؟ کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں، گورے کو کالے پر، بولیے گورے کو کالے پر، بڑے کو چھوٹے پر، چھوٹے کو بڑے پر کوئی فضیلت۔ تو حضور فضیلت کس کی ہے؟ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا تم سے جو زیادہ پرہیزگار ہوگا رب رسول کی نظر میں زیادہ عزت والا ہوگا۔ یہ دیکھو کہ تم میں سے گناہوں سے زیادہ کون بچتا ہے۔ اس لیے کہ میرے دادا مولا علی شیر خدا، حل عطا، مشکل کشا، حضرت علی نے نصیحت فرمائی تھی کہ بیٹا جو گھر آئے وہ خالی ہاتھ نہیں جانا چاہیے، جو دروازے پہ آئے وہ خالی ہاتھ نہیں جانا چاہیے۔ حضرت پیچھے پلٹے تو وہ پیروں میں بیٹھ گیا،
کہنے لگا حضور میں نے حسین کو نہیں دیکھا, میں نے علی فاطمہ کو نہیں دیکھا, میں نے مصطفیٰ کو نہیں دیکھا, پر آپ کو دیکھ کے لگتا ہے کہ ان کے اخلاق کتنے اعلیٰ ہوں گے, کتنے اعلیٰ ہوں گے. میں لعنت بھیجتا ہوں اس پر جس نے مجھے کہا تھا کہ زین العابدین کو برا کہو, کائنات میں اگر قصیدے پڑھنے چاہیے تو مصطفیٰ کی آل کے پڑھنے چاہیے, اگر تعریف کرنی چاہیے تو رسول اللہ کی آل کی کرن. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. لوگ معاذ اللہ تعالی ایسے ایسے کام کرتے ہیں, ایسے ایسے کام عزت پانے کے لیے, ایسے ایسے غلط کام کرتے ہیں. غلط لوگ ناجائز حربے استعمال کرتے ہیں بڑا بننے کی. عزت بڑا وہی بنے گا جسے خدا بڑا بنائے. ایک بادشاہ گزرا ہے ایران کا, بہت بڑا رئیس تھا. ایک اور دوسرے بادشاہ نے, اس کا نام مکران شاہ تھا, اس نے اس بادشاہ سے جنگ کی. جب ایران کے اس بادشاہ سے جنگ کرنے کے لیے پہنچا نا, تو یہ جو مکران شاہ اس زمانے میں نوجوان تھے تو حسین و جمیل بڑے خوبصورت تھے اور بادشاہ بھی تھے. اب جس بادشاہ سے جنگ کرنے گئے وہ کمزور پڑ گیا, بوڑھا آدمی تھا, اس کی فوجیں کچھ بھاگ گئیں, وہ قلعے کے اندر بند ہو گیا بادشاہ. اب مکران شاہ کہتا ہے کہ میں نے سخت جدوجہد, سخت کہ کوئی رستہ مل جائے اندر جانے کا, یہ باہر نکلے, لیکن وہ کوئی رستہ ہی نہ ملا. اس بادشاہ کی شہزادی چھت پہ چڑھی. مکران شاہ حسین و جمیل خوبصورت نوجوان اور شہزادہ, نظر پڑی تو عورت تھی, مائل ہو گئی. اس نے پیغام دیا, رکا لکھ کے بھیجا, کہنے لگی اگر تو میرے ساتھ شادی کا وعدہ کرے تو میں تجھے خفیہ رستہ بتا دوں گی اندر آنے کا. بادشاہ کو تدبیر کی ضرورت تھی, اس نے کہا میں تیار ہوں, تو رستہ بتا. اس نے رستہ خفیہ بتایا. مکران شاہ کہتے ہیں میں وہاں سے اندر گھسا, بادشاہ کو پکڑا, اس کے باپ کو قتل کیا, اس کے علاقے پہ قبضہ کیا, اس عورت کو لیا, آ گیا, شادی کر لی. ایک رات بستر پہ لیٹے تھے, اٹھ کے بیٹھ گئی شہزادی, کہنے لگی بستر پہ کچھ چیز ہے. اس نے اوپر سے چادر جو اٹھائی, بیڈ شیٹ جو اتاری, تو نیچے سے ایک دھاگا نکلا. ہاتھ پھیرتے تھے تو نظر نہیں, دھاگا نکلا. کہنے لگا تو اتنی نازک مزاج ہے. کہنے لگی میرا باپ مجھ سے بڑا پیار کرتا تھا, بڑی محبت کرتا تھا, 4 کنیزائیں تھیں. وہ کہتا تھا میری بیٹی جب بستر پہ سوئے تو چادر میں بال نہیں ہونا چاہیے, اسے تکلیف ہو. تو میرا بستر وہ بڑا کھینچ کے بچھایا کرتی تھی. اس لیے تو میں نے جب باپ کمزور ہوا تو میں نے کہا میں بغیر دولت اور ثروت اور حکومت کے رہ نہیں سکتی, تو میں تبھی تو تیرے پاس آ گئی. بادشاہ نے کہا اٹھ ذرا میرے بستر, باہر آ. جب باہر اس کو لایا, غلام سے کہنے لگا اس کے بال گھوڑے کے ساتھ باندھ اور اس کو کھینچو, اتنا کھینچو کہ سارے شہر میں گھماؤ رات کے وقت, اور جب مر جائے ہڈیاں ٹوٹ جائیں تو مجھے خبر دینا. شہزادی پلٹ کے آئی, کہنے لگی میری غلطی کیا ہے. کہنے لگا مجھے تو آج سمجھ آئی ہے, جو باپ 4 کنیزیں تیرے سرانے کھڑے کرتا تھا, جب تو اس کی وفادار نہیں نکلی تو میری کیسے وفادار بنی. یا امام زین العابدین میرے مصطفیٰ کریم کے نواسے, امام حسین کا میدان کربلا میں بچ جانے والے اکیلے بیٹے. اور امام زین العابدین فرماتے ہیں میں اگر 1 مہینہ عمرہ کرنے نہ جاؤں تو حجر اسود میری خواب میں آتا ہے اور مجھے آگے کہتا ہے حضور میری آنکھیں ترس گئی ہیں, مجھے دیدار تو کرا جائے. مسجد نبوی سے نکلے تو ایک آدمی نے گالیاں دینی شروع کر دی. حضرت پہلے تیز چلتے تھے, جب وہ گالیاں دینے لگا تو آہستہ ہو, وہ دیتا رہا. جب آپ کا گھر آ گیا تو آپ فرمانے لگے بھائی میرا مکان آ گیا ہے, میرے بچوں نے سن لیا تو تجھ سے ناراض ہوں گے. وہ کہتا میں اس بات پہ بھی سکتے میں تھا. تھوڑی دیر گزری تو فرمانے لگے بھائی ابھی تو نے میرے وہ عیب بیان کی ہے جن کا تجھے پتا تھا, میرے اندر تو اور بڑیاں کوتاہیاں پائی جاتی ہیں. وہ شخص کہتا ہے مجھ پر دوسرا بم گرا, پاک محبوب کا پاک نواسا, پاک فاطمہ کے پاک پوتے اندر گئے. کہنے لگے ٹھہر جانا نا. 1 بوتل شہد کی لائے, 5 کلو کھجوریں لائے, میرے ہاتھ میں تھمائی. کہنے لگے تحفہ ہے. کہتے ہیں میں اب تو ماری گیا. میں نے کہا حضور یہ کیا ہے سارا کچھ, میں گالیاں دے رہا تھا. آپ فرمانے لگے جو تو کر رہا تھا وہ تیرا کردار ہے, اور یہ جو میں نے کیا ہے یہ میرا کردار ہے. میرے مصطفیٰ سے کسی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ ذلت کیا ہے, 2 لفظ 2 حرف, اور میرے نبی پاک نے سمندر سمو دیا. حضور ذلت کیا ہے, فرمایا لالچ کرنا ذلت ہے. حضور عزت کیا ہے, فرمایا جو رب نے تجھے دیا ہے اس پر صبر کر, اللہ تجھے عزت عطا فرما دے گا. جو اللہ نے دیا اس پہ صبر کر جو رب نے دیا ہے. اگر تو ہاتھ پھیلائے گا ذلیل ہو جائے گا, رسوا ہو جائے گا. لالچ کرے گا تو رسوا ہوگا. جو اللہ نے تجھے دیا ہے, جو رب نے, خدا جانے بلندی ہے کہ پستی, پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے. اپنے آپ کو اتنا اعلیٰ سمجھ کے شکر کے انداز کہ جہاں اللہ نے مجھے رکھا ہے وہاں کوئی اور موجود ہے. تو شکوے کرتا پھرتا ہے, تو شکایت کرتا ہے میں بڑا کمزور ہوں, فلانا تگڑا ہے, میں بڑا ماڑا ہوں, فلانا مالدار ہے. نا شکری نہ کر. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. فرمایا تو میرا شکر کرتا رہے, میں تیری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا.
اور اگر ناشکری کرے گا تو میں عذاب دوں گا، عذاب، اور میرا عذاب بھی سخت ہے۔ حضرت فخر جہاں دہلوی بہت بڑے درویش تھے، سلسلہ عالیہ چشتیہ کا بہت بڑا نام، اور اس صوفی کے آپ حالات پڑھیں تو رب کریم نے بڑا ہی نوازا ہوا تھا۔ دلی کی جامع مسجد کے خطیب، اور ان کی کرامت یہ تھی کہ جو آدمی آ کے سامنے کھڑا ہوتا تھا نا، اسے بتانا نہیں پڑتا تھا کہ میرے دل میں کیا ہے، بتانا نہیں پڑتا تھا، سامنے آ کے کھڑا ہوتا تھا تو حضرت ہاتھ اٹھاتے تھے، کہتے تھے اللہ یہ بے اولاد ہے، اسے اولاد عطا کر دے۔ دوسرا آ کے کھڑا ہوا، خوشی نہیں ہو رہی آپ کو؟ دوسرا آدمی کھڑا ہوا، دوسرا آدمی، اس نے آ کے کہا دعا کے لیے سامنے کھڑا ہوا تو حضرت کہنے لگے اے اللہ بیمار ہے، وہ کہتا میرے دل میں بات تھی، مجھے بتانی نہیں پڑی۔ اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، نبی پاک نے فرمایا مومن کی فراست قلبی سے ڈرا کرو، وہ تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ بادشاہ کو ٹینشن ہو گئی کہ یہ مولوی میرے لیے مسئلہ ہی نہ بنا دے کل۔ اس نے ایک سازش رچی، ایک طوائف، اس طوائف کو کچھ پیسے دیے، کہنے لگے ایکٹنگ کرنی ہے، کہنے لگی فکر نہ کریں۔ جمعے کا دن تھا، ہزاروں کا مجمع، حضرت جمعے کی نماز پڑھا کے سیڑھیاں اتر رہے تھے، دائیں بائیں لوگ ہیں، وہ بی بی آگے بڑھی اور اس طرح اس نے گفتگو شروع کی جیسے بڑا پرانا جاننے والی ہے، کہنے لگی کھوٹے سکے دے گئے تھے، دکاندار نے لیے نہیں۔ حضرت کے چہرے پہ کوئی شکن نہیں آیا، آپ نے اپنا ہاتھ اٹھایا، جیب میں ڈالا، الٹا ہاتھ، پیسے نکالے اور سیدھا آنکھ اس بی بی کے سر پہ رکھا، کہنے لگے بیٹی فکر والی بات کوئی نہیں، تو مجھ سے اصلی سکے لے جا، اور میں تیرے دروازے پہ تجھے بدنام کرنے آئی ہوں اور تو نے مجھے بیٹی بنا لیا ہے۔ آج تک کسی نے بیٹی نہیں کہا اور تو نے میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا بیٹی، یہ لفظ کہے قدموں میں گری، اٹھ کے حضرت نے سر پہ پھر ہاتھ پھیرا، اٹھی آنسو پونچھے، نقاب اوڑا، کہنے لگی اب میں دلی والوں کو بتاؤں گی کہ فخر جہاں کی بیٹی کس طرح کی ہوا کرتی۔ فرمایا میرا مکان اب کسی طوائف کا کوٹھا نہیں رہے گا، میں اسے مسجد بناؤں گی۔ اپنے گھر کو گھر نہ سمجھا کریں، اسے محل سمجھا کریں۔ آج کسی کو کوئی پینڈو کہہ دے تو اس کا سر جھک جاتا ہے۔ او خدا کے بندے، پینڈو ہونا تو اتنی بڑی نعمت ہے کہ میرے رسول پاک پیدا شہر میں ہوئے، پرورش جا کے گاؤں میں پائی۔ جناب عبد المطلب کہنے لگے میں اپنے پوتے کو گاؤں میں بھیجوں گا، ہوا بھی تازہ ہے، زبان بھی خالص ہے، بندے بھی خالص ہے۔ حلیمہ سعدیہ جیسی سادی بی بی، اس کے ہاں پرورش پائی۔ سر اٹھا کے دیا کرو، سر اٹھا کے، عزت نہ ڈھونڈا کرو، وہ کیا عزت ہوئی، پڑوسی کو نہیں پتا پڑوسی کہاں رہتا ہے۔ اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، کسی کے سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے، یہ رٹ لیں۔ میرے نبی پاک نے فرمایا 3 کام کرو تمہیں فائدہ ہوگا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں میں نے اس کا تجربہ کیا اس حدیث کا، اور آپ فرمایا کرتے تھے مجھے اللہ کی عزت کی قسم جو میرے نبی نے کہا حق اور سچی کہا ہے، حق اور سچ کا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ میرے محبوب فرماتے ہیں تو اللہ کے رستے میں ایک دے وہ تجھے 700 گنا کر کے واپس عطا فرمائے گا۔ نبی پاک نے فرمایا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اور فرمایا معذرت کرنے سے عزت میں کمی نہیں آتی، معذرت کرنے سے عزت میں کمی، اللہ اکبر، معذرت کرنے سے عزت میں کمی، اور حد کر دی میرے حبیب نے، فرمایا تو رب کی رضا کے لیے عاجزی کر، تیرے نبی کا وعدہ ہے اللہ تجھے عزت عطا فرما دے گا، تو جھک جا اللہ کی رضا، عاجزی اختیار کر۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عزت معاف کرنے میں ہے۔ عزت کس چیز میں ہے؟ بدلہ لینے میں عزت، یہ حقائق ہے۔ عزت بدلہ لینے، جس نے ایک تھپڑ کے جواب میں 2 مارے وہ باعزت نہیں، بلکہ مسند امام محمد بن حنبل پڑھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ کھڑے، میرے رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اے اللہ ساری دنیا کہتی ہے ہم عزت والے ہیں، ہم عزت والے، من اعز عبادہ کا یا اللہ، اے اللہ تو بتا تیرے بندوں میں عزت والا کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں رب کریم نے فرمایا اذا قادرا غفارا، جس کے پاس بدلہ لینے کی طاقت ہو پھر بھی معاف کر دے وہ بڑی عزت والا ہوا کرتا ہے۔ جو اینٹ کے جواب میں پتھر مار سکتا ہو، جو گولی کے جواب کے اندر 15 گولیاں مار سکتا ہو لیکن معاف کر دے وہ بڑی عزت والا ہے۔ عزت والا ہے جو معاف کرے۔ تکبر میں عزت تلاش کرتے ہیں، غرور میں، میرے سامنے بولتا کوئی نہیں۔ اور سنو بھائی یاد رکھنا، عزت اس کی نہیں ہوتی جس کے سامنے ڈرتا ہوا بات کوئی نہیں کرتا،
عزت اس کی ہوتی ہے کہ ہر غریب آدمی جس کے دروازے پہ جا کے بیٹھ جائے اور کہے یار یہ سب کی سنتا ہے میرا بھی دکھڑا سن لے گا، اس کی عزت ہے۔ جس کے قدموں میں بیٹھ کے لوگ دکھ سنا لیں کہ نہیں نہیں یہ اشک شوئی کرنے والا، جس کے پاس بچے بھی نہ آئے بیٹے بھی نہ آئے، عزت تکبر میں نہیں۔ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، عزت وہ ہے جو اللہ عطا فرمائے۔ تو ہم لوگ عزت ڈھونڈنے وہاں نکلے ہیں جہاں ہے ہی نہیں، جہاں عزت ہے ہی نہیں۔ میرے بھائی یاد رکھیں، اور سنجیدگی میں عزت ہے، یاد رکھیں۔ ہم لوگ شغل کر کے، زیادہ باتیں کر کے، آگے آگے بڑھ کے، کیمرے کے آگے ہو کے، آگے جا کے عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ عزت نہیں۔ میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جمعے والے دن بعد میں آیا اور آگے نکلا، آیا بعد میں، نکلا آگے کی طرف بڑھا، لوگوں کی گردنیں پلانگ کے آگے گیا، فرمایا اس نے تو جہنم کی جانب پل بنایا، اپنے لیے رستہ بنا لیا دوزخ جانے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا من صامت نجا، جو چپ کر گیا وہ نجات پا گیا۔ چپ کر سیں تے موتی مل سن، ذکر کریں تے ہیرے، چپ کر سیں تے موتی مل سن، ذکر کریں تے جے پاگلا وانگو رولا پاویں نہ موتی۔ تو چپ رہ کے دیکھ، چپ رہ، من صامت نجا۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک بادشاہ کا شہزادہ میرے ساتھ آیا، کہنے لگا مجھے حدیث کی سمجھ نہیں آتی، یہ حدیث کیا ہے؟ چپ رہ گیا تو بچ گیا، چپ رہ گیا تو عزت پا گیا، کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ فرمانے لگے میں اسے جنگل میں لے گیا، میں نے کہا آج طوطے کا شکار کرنا ہے، طوطے کا۔ کہنے لگے جنگل میں پہنچے، طوطا ڈھونڈنے لگا، طوطا ہی کوئی نہیں ملتا۔ اچانک ایک درخت پہ طوطا بولا، طوطا جب بولا تو اس نے تیر مارا، طوطا گر گیا۔ میں نے کہا بیٹے سمجھ آئی ہے حدیث کی؟ کہنے لگا حضور کیا مطلب؟ فرمانے لگے طوطا بھی سبز تھا، پتے بھی سبز تھے، اگر بولتا نہ تو مرتا نہ۔